ٹائٹینک کی باقیات نارتھ اٹلانٹک اوشن یعنی شمالی بحر اوقیانوس کی تہہ میں 3800 میٹر کی گہرائی میں پڑی ہوئی ہیں۔ 269 میٹر لمبا RMS ٹائٹینک اپنے وقت کا سب سے بڑا مسافر بردار جہاز تھا۔ اس نے اپنے پہلے باقاعدہ سفر کا آغاز 111 سال قبل 10 اپریل 1912 کو برطانوی پورٹ ساؤتھ ایمپٹن سے کیا تھا۔ اس کی منزل امریکی شہر نیو یارک تھی۔ سفر کا چھٹا روز تھا جب یہ ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس پر سوار 3300 افراد میں سے 1500 سے زیادہ ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل سے تقریباً 600 کلومیٹر جنوب مشرق میں پیش آیا۔ ٹائٹینک کو زیر آب تلاش کرنے کی کئی ناکام کوششیں ہوئیں۔ بالآخر حادثے کے 72 سال بعد ستمبر 1985 میں فرانس اور امریکہ کا ایک مشترکہ مشن اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاز 2 حصوں میں ٹوٹا ہوا تھا اور ارد گرد بہت سا ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ اس جگہ کو بعد میں ٹائٹینک کینین کا نام دیا گیا۔ فرانس اور امریکہ کا یہ ایک خفیہ مشن تھا۔ امریکی بحریہ نے اس شرط پر تعاون کی حامی بھری تھی کہ ٹیم بحر اوقیانوس میں غرق ہونے والی اس کی 2 ایٹمی آبدوزوں کو بھی تلاش کرے گی۔ یہ آبدوزیں USS تھریشر اور USS اسکارپین 1960 میں لاپتہ ہو گئی تھیں۔ دراصل ٹائٹینک کی آڑ میں ان آبدوزوں کی تلاش کو سوویت یونین اور میڈیا سے خفیہ رکھنا تھا۔ آبدوزیں تو مل گئیں، مگر ٹائٹینک کو ڈھونڈنے کے لیے ٹیم کے پاس صرف 12 دن ہی بچے تھے۔ ٹیم نے اپنے تازہ تجربے کو کام میں لاتے ہوئے ٹائٹینک کا ملبہ 8 دنوں میں ہی تلاش کر لیا۔ یوں یہ مشن جدید آلات سے لیس آرگو نامی آبدوز کی مدد سے 1 ستمبر 1985 کو تکمیل کو پہنچا۔ ٹیم مشن کی کامیابی پر تو خوش تھی، مگر اس بات پر افسردہ تھی کہ آخر کو یہ ایک اجتماعی قبر ہی تو ہے۔